اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، فرانس کے بعد سویڈن کے ایک بدبخت نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، جس پر پورا عالم اسلام برہم ہے، اور بے حرمتی کرنے والے ملعون کو سزا دینے کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں۔ سویڈن کا یہ بدبخت انسان کون ہے اور اس نے کس کے کہنے پر اللہ کے کلام کی بے حرمتی کی؟ آج ہم آپ کو اسی کی تفصیل بتانے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، فرانس کے بعد سویڈن میں بھی اسلام دشمن مکروہ و ملعون عناصر نے قرآن مجید کی بے حرمتی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ جنونی واقعہ اسٹاک ہوم میں ترکی کے خلاف سویڈن کی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے انتہا پسندوں کے مظاہرے کے دوران پیش آیا، جس میں سویڈن کے دائیں بازو کے کٹر لیڈر راسموس نے ترکی کے سفارت خانے کے سامنے قرآن مجید اور ترکی کے پرچم نظر آتش کیے۔ یہ انتہا پسند ترکی کی جانب سے سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی مخالفت پر اس کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس دوران مظاہرین نے قرآن پاک کے اوراق جلانا شروع کر دیے اور اس کبھی مظاہرے کے خلاف سعودی عرب اور ترکی سمیت پوری مسلم دنیا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ترک وزیر خارجہ نے ناپاک اقدام کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں ہم اپنی مقدس کتاب پر ہونے والے اس گھنونے حملے کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ترک وزیر خارجہ نے اس بنیاد پر اپنا دورہ سویڈن بھی منسوخ کر دیا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب، ایران، عراق نے بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے بھی سویڈن کے واقعے کے خلاف جاری کیے گئے مذمتی بیان میں یہ باور کرایا گیا ہے کہ یہ آزادی اظہار ہرگز نہیں۔ اسلاموفوبیا پر مبنی اس عمل سے دنیا بھر میں 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اس حوالے سے پاکستانی وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کے لیے اظہار رائے کا لبادہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر مسلمان صارفین نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور سویڈن کو اسلام دشمن ملک قرار دیتے ہوئے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ صارفین نے کہا ہے کہ کلام الہی کی بے حرمتی کرنے والے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں جس پر بے حرمتی کرنے والے بدبختوں پر عذاب نازل ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں بھی آئے روز غیر مسلموں کی جانب سے قرآن کریم کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ کبھی امریکہ کی بدنام زمانہ جیل گوانتانامو بے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو کبھی ناروے میں کوئی ملعون اٹھ کر قرآن پاک کے صفحات کو نظر آتش کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان ذلیلوں کو خوب عبرت کا نشان بناتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ امریکہ کی گوانتانامو جیل میں قید مسلمانوں کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، جو کہ بڑی ہی افسوسناک خبر تھی۔ امریکہ دنیا میں رواداری، مذہبی احترام اور ان کے حقوق اور تحمل کا سب سے بڑا علمبردار بنا ہوا ہے اور ساری دنیا کو اس کی تلقین کرتا رہتا ہے، لیکن خود امریکہ کے فوجیوں نے افغانستان، عراق، گوانتانامو بے اور دیگر اذیت خانوں میں مسلمان قیدیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہوا ہے اور ان مظلوموں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کی جو تفصیلات وقتاً فوقتاً اخبارات میں شائع ہوتی رہتی ہیں، ان سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ تہذیب و تمدن اور آزادی اور انسانی احترام کے نام پر اپنا فلسفہ اور کلچر دنیا بھر پر مسلط کرنے کے در پہ ہے، اور دنیا پر قبضہ جمانے کے لیے وہ تمام حربے استعمال کر رہا ہے جو کسی زمانے میں چنگیز خان اور ہلاکو خان جیسے درندہ صفت حکمرانوں کے ساتھ مخصوص سمجھے جاتے تھے۔ معزز ناظرین، قرآن پاک کی بے حرمتی دنیا کے کسی بھی مسلمانوں کے لیے قابل برداشت نہیں، اور اس پر مسلمانوں کا غصے میں آنا اور اپنے جذبات کا اظہار کرنا ایک فطری رد عمل ہے جو کہ ان کے ایمان اور قرآن پاک کے ساتھ ان کی وابستگی کا تقاضا ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ اللہ پاک نے اپنے کلام کی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دار فانی میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے تقریباً 1.25 لاکھ پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور کئی آسمانی کتابیں ان پر نازل فرمائیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں 4 کتابیں مشہور ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، جن میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں کا سردار مقرر فرمایا ہے۔ تورات، زبور اور انجیل پچھلی آسمانی کتابیں صرف کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں ہیں۔ کلام اللہ صرف آسمانی کتابوں میں قرآن مجید ہی ہے، کیونکہ قرآن حدیث میں کہیں تورات، زبور اور انجیل کو کلام اللہ نہیں کہا گیا، بلکہ قرآن مجید میں انہیں کتب اور صحیفے کہا گیا ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجید کو متعدد جگہ پر کلام اللہ کہا گیا ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات ازلی و ابدی ہے، اسی طرح اللہ کی صفت بھی ازلی اور ابدی ہے۔
کلام اللہ بھی اللہ کی صفت ہے، یہ بھی ازلی اور ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، کبھی اس کو فنا لاحق نہیں ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید جب سے نازل ہوا ہے آج تک من و ان موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام اللہ کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہر قسم کے تغیرات سے پاک اور صاف ہے۔ آج تک کلام اللہ میں ایک زیر و زبر کا بھی تغیر نہیں ہوا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے کتاب اللہ کی حفاظت کا حیرت انگیز انتظام کر رکھا ہے، اس طور پر کہ اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کے معنی بھی محفوظ ہیں، اس کا رسم الخط بھی محفوظ ہے، اس کی عملی صورت بھی محفوظ ہے، اس کی زبان بھی محفوظ، اس کا ماحول بھی محفوظ، جس عظیم ہستی پر اس کا نزول ہوا اس کی سیرت بھی محفوظ، اس کے اولین مخاطبین کی زندگیاں بھی محفوظ بنا دی گئی ہیں۔ قربان جائیے اس رب کائنات پر جس نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے ایسے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان اس کی کرشمہ سازیوں پر سر دھندراتا رہ جاتا ہے۔ الحمدللہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اس میں رتی برابر بھی تغیر و تبدل نہ ہو سکا۔ لاکھ کوششیں کی گئی مگر کوئی ایک کوشش بھی کامیاب اور کارگر ثابت نہ ہو سکی، اور نہ ہی ایسی کوئی کاوش قیامت تک کامیاب ہو سکتی ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دوستو، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ الحادی قوتوں کی جانب سے ایک طے شدہ ایجنڈے کے تحت شعار اسلامی کی توہین کی جاتی ہے اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا دانستہ ارتکاب بھی کیا جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ شاطمین رسول کی گستاخیوں سے بھری پڑی ہے، جسے آزادی اظہار کے کھاتے میں ڈال کر الحادی قوتیں ایسی شرمناک حرکتوں کی پشت پناہی کرتی ہے۔ فرانس میں چند سال قبل ایسے ہی اسلام دشمن بدبختوں نے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی اور قرآن مجید کی بے حرمتی کی تو پوری مسلم دنیا اس پر سراپا احتجاج بن گئی اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ اسی تناظر میں گزشتہ سال اقوام متحدہ کی جانب سے پاکستان کی پیش کردہ قرارداد منظور کی گئی، جس میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا پر تشویش کا اظہار اور اسے عالمی امن و سلامتی کے خلاف سازش قرار دیا گیا۔ اب سویڈن کے انتہا پسندوں کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے پھر مسلم دنیا کو مشتعل کیا گیا ہے، جس پر مسلم دنیا کو باہم متحد ہو کر ان الحادی قوتوں کے خلاف مشترکہ لاہ عمل طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر OIC کے پلیٹ فارم پر مؤثر کردار ادا کرتے ہوئے سویڈن کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات منقطع کر دیے جائیں تو مسلم دنیا کا احتجاج اثر پذیر ہو سکتا ہے، ورنہ یہ الحادی قوتیں ایسی حرکات سے باز نہیں آئیں گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔